ترکی اور یونان کے درمیان بحر روم میں زیر زمین ذخائر تلاش کرنے کے معاملے پر کشیدگی بڑھتی ہی جا رہی ہے، جبکہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ترکی مشرقی بحیرہ روم، بحیرہ ایجین اور بحیرہ اسود میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جو کچھ بھی ضروری ہوا وہ کرے گا۔ ترکی اور گریس کا معاملہ دن بہ دن بگڑتا ہی جا رہا ہے۔ آج کی ہم اس ویڈیو میں ترکی اور یونان کے درمیان ہونے والی کشیدگی اور اس کے اسباب اور اس کے قانونی مسائل کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ صدر اردوغان نے بحیرہ اسود میں گیس کے وسیع ذخائر دریافت ہونے کے بعد یونان کے ساتھ مشرقی بحیرہ روم، بحیرہ اسود میں سمندری حدود پر پائے جانے والی کشیدگی کے تناظر میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی کی نظر کسی ملک کی سرزمین، خود مختاری اور اس کے مفادات پر نہیں ہے، لیکن جو کچھ قانونی طور پر اس کا ہے وہ اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ صدر اردوغان نے کہا ہے کہ ترکی ہر کسی کے ساتھ کہتا ہے کہ وہ ایسا غلط قدم اٹھانے سے گریز کرے جو اس کی تباہی کا سبب بنے۔ انہوں نے کہا جو بازنطینی ورثے کا حصہ کہلانے کے بھی لائق نہیں، وہ آج یورپی ممالک کی مدد سے غیر منصفانہ حرکتیں کر رہے ہیں، جو ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا۔ صدر اردوغان نے جمعہ کے روز اعلان کیا تھا کہ بحیرہ اسود میں اسے 320 بلین کیوبک میٹر گیس کے ذخائر ملے ہیں۔ جرمنی ترکی اور یونان کے درمیان سمندری حدود پر پائی جانے والی کشیدگی کو کم کرانے کے لیے مصالحتی کوششیں کر رہا ہے۔ جرمنی کے وزیر خارجہ کی ترکی کے وزیر خارجہ کے درمیان منگل کے روز ملاقات ہوئی، جس میں ترکی کے وزیر خارجہ نے تمام امور پر بات چیت کرنے کے لیے رضامندی کو ظاہر کیا۔ البتہ ترکی کے وزیر خارجہ نے یونان کے لاقانونیت پر اعتراض کیا، جس سے علاقے میں کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ ترکی نے یونان کی طرف سے یورپی یونین کی مدد سے تیل اور گیس کے ذخائر کی تلاش کو رکوانے کے اعتراضات کیے۔ ترکی یونان کی جانب سے ترک ساحل کے قریب چھوٹے جزیروں کی بنیاد پر وہاں خصوصی اکنامک زون قرار دیے جانے کی مخالفت کرتا ہے۔ ترکی نے کہا ہے کہ سائپرس کے جزیرے کے قریب قدرتی وسائل کے منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے اور ترک سائپرس اور یونانی سائپرس کو اس کا حصہ ملنا چاہیے۔ ترک سائپرس نے ترکی کے آئل کمپنی ترکش پیٹرولیم کو گیس اور تیل کے ذخائر کی تلاش کے لیے لائسنس جاری کیا ہے۔ یونان اور ترکی دونوں ہمسایہ ممالک ہیں۔ یونان اور ترکی دونوں ممالک کے تعلقات میں کشیدگی کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن بحیرہ روم میں تیل اور قدرتی گیس کے ذخائر اور سمندری حدود پر حقوق پر تنازع کی وجہ سے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں جھگڑا بڑھ نہ جائے اور مسلح تصادم کی نوبت نہ آ جائے، جس کے نتیجے میں خطے کے دوسرے ممالک بھی ملوث ہو جائیں گے اور نیٹو کے اتحادی ملکوں کے درمیان تلخ بیانات کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ یونان نے اپنی خود مختاری کے دفاع کے عزم کا اظہار کیا ہے اور یورپی یونین، جس کا یونان ایک رکن ملک ہے، اس نے مذاکرات سے معاملات حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ حالیہ برسوں میں سائپرس کے ساحلوں کے قریب گیس کے بڑے ذخائر دریافت ہوئے ہیں، جن سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے سائپرس، یونان، اسرائیل اور مصر کے مشترکہ طور پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس معاہدے کے تحت 2000 کلومیٹر طویل پائپ لائن کے ذریعے اس گیس کو یورپ تک فراہم کیا جائے گا۔ گزشتہ سال ترکی نے سائپرس کے مغربی علاقے کے قریب تیل اور گیس کے ذخائر دریافت کرنے کا کام کو تیز کر دیا تھا۔ سائپرس 1974 سے ترکی کے ساتھ منقسم ہے اور اس کے شمالی حصے کو صرف انقرہ ہی جمہوریہ کے طور پر تسلیم کرتا ہے۔ ترکی کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ اس جزیرے کے قدرتی وسائل کو تسلیم کیا جائے۔ ترکی نے گزشتہ سال نومبر میں لیبیا کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جس کے بارے میں ترکی نے کہا ہے کہ ترکی نے اپنے جنوبی ساحل سے لیبیا کے شمالی ساحل تک ایک خصوصی اکنامک زون بنا لیا ہے۔ مصر نے اسے غیر قانونی قرار دیا ہے، جبکہ یونان نے اسے مضحکہ خیز قرار دیا ہے، اور یونان نے کہا ہے اس معاہدے میں اس کے جزیرے کیرٹ کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، جو اس زون کے بیچ میں واقع ہے۔ اس سال مئی کے آخر میں ترکی نے کہا ہے کہ وہ آنے والے مہینوں میں مغرب کی جانب دیگر علاقوں میں قدرتی وسائل کی تلاش جاری رکھے گا۔
जिस पर यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक और यूनान और साइप्रस में मज़ीद तशवीश पैदा हो गई है। तेल और गैस तलाश करने वाली तुर्की की सरकारी कंपनी टर्किश पेट्रोलियम को पहले ही मशरकी बहरा रूम में कई और इलाकों में खुदाई के लिए लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं, जिसमें जजीरा रोहंड और कैरेट के इर्द गिर्द के समुद्री इलाके भी शामिल हैं। तुर्की के नायब सदर ने जुलाई में कहा था कि हर किसी को ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि तुर्की और तुर्क जमहूरिया शुमाली साइप्रस को इस इलाके में तवानाई के मसावात से अलग नहीं किया जा सकता। 6 अगस्त को यूनान और मिस्र ने भी एक मुआहदा कर लिया, एक खुसूसी इकनॉमिक जोन बना लिया जो यूनान के बकौल लीबिया और तुर्की के खुसूसी इकनॉमिक जोन को मनसूख कर देगा। तुर्की ने इस इलाके में सर्वे के जहाज़ रवाना करने के अलावा इस इलाके के मगरबी हिस्से पर दरियाफ्त के मज़ीद लाइसेंस भी जारी कर दिए जाएंगे। इसके अलावा इसने बहरा असवद में गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त करने का ऐलान भी किया है। मशरकी बहरा रूम में पाए जाने वाले कुदरती वसाइल पर कई ममालिक का दावा है, लेकिन लीबिया में पाई जाने वाली सूरत हाल के बायस खित्ते के कई मुल्कों के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है। तुर्की लीबिया में कौमी मुफाहमत की हुकूमत GNA, जिसको अक़वाम मुत्तहिदा भी तस्लीम करता है, इसकी हमायत कर रहा है, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात, रूस और मिस्र मशरकी लीबिया के इलाकों पर काबिज़ जनरल खलीफा हफ्तर को मदद फराहम कर रहे हैं। फ्रांस ने जनरल हफ्तर को मदद देने की खबर की तरदीद की है, लेकिन तुर्की और फ्रांस के दरमियान कशीदगी उस वक्त मज़ीद बढ़ गई जब फ्रांस ने तुर्की पर लीबिया को असला फराहम करने पर पाबंदियों की खिलाफ वर्जियाँ करने का इल्ज़ाम आयद किया। यह कशीदगी तवानाई के दरियाफ्त की कार्रवाइयों तक फैल गई है। यूरोपीय यूनियन यूनान की भरपूर हमायत कर रहे हैं। फ्रांस ने आर्जी तौर पर एक जंगी बहरी जहाज़ और 2 राफेल तैयारे मशरकी बहरा रूम में तैनात कर दिए हैं, जो यूनान के जजीरे कैरेट के करीब मुश्तरका जंगी मशकों में हिस्सा लेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी इन मशकों के लिए F-16 जंगी फ़ज़ाई जहाज़ भेज दिए हैं, जबकि तुर्की भी जवाबी तौर पर कैरेट के करीब जंगी मशक़ें कर रहा है। अमेरिका ने भी फ़रीक़ैन को सब्र और तहम्मुल से काम लेने पर जोर दिया है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है इस तनाज़ुर को बैनुल-अक़वामी क़वानीन और यकजहती के बाहमी जज्बे के तहत हल किया जाना चाहिए। यूनान के कई जजीरे बहरा एजीन और मशरकी बहरा रूम में तुर्की के साहिलों के बहुत करीब वाक़ हैं और इसी वजह से समुद्री हदूद का मामला बहुत पेचीदा है और माजी में भी दोनों ममालिक जंग के दहाने पर आ चुके हैं। जबकि तुर्की के सदर तैयब रजब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की किसी सूरत भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके साहली और समुद्री रास्ते को बंद किया जाए। जर्मनी ने इस बहरान को ठंडा करने की कोशिश की है। आप इस मामले में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।